الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سورہ یونس پر آج گفتگو کریں گے جی اور یہ قرآن کریم کی 10ویں صورت ہے ماشاءاللہ۔ اور جہاں تک کی صورت کے ماقبل صورتوں کے ساتھ ربط کا تعلق ہے تو جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روحانی ہدایت کی دعا کرنے کا حکم دیا اور اہدنا الصراط المستقیم بندے نے دعا کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان افراد اور رجال کا ذکر کر دیا کہ ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ جو ہدایت یافتہ ہیں تو تم بھی ہدایت کی منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ اب جب منازل طے ہونے لگیں تو سب سے پہلے انسان کو حیوانیت اور بہیمے سے نکال کے انسانیت کے مقام پہ فائز کیا، تو صرف بقرہ نے وہ کام کیا کہ انسانیت کے انسان فائز ہوا۔ اب انسان ہے تو اس کے اندر نفس موجود ہے، تو نفسانی سے بھی نکلنا ضروری ہے، نفسانی سے نکل کے معرفت الہیہ پر فائز ہوگا۔ اس کے آل عمران آ گئی تو آل عمران نے انسان کو نفسانی سے نکال کے معرفت الہیہ پر فائز کر دیا۔ جب معرفت الہیہ مل گئی اور نفس کی تہذیب ہو گئی، انسان جو مہذب بن گیا، اب معاشرت کا حکم ہو گیا، سورۃ النساء آ گئی کہ عورتوں کے ساتھ شادی بیاہ، پھر فیملی اسٹرکچر بناؤ اور ایک گویا کہ خاندان جو ہے وہ تشکیل دو، کیونکہ اب نفس کی تہذیب ہو گئی، اب ایک دوسرے پر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا اور یہ پورا خاندانی اسٹرکچر محبت سے چلے گا۔ جب خاندان بنا تو کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی، گھر میں دسترخوان بچھیں گے تو اس وقت معدہ آ گئی، معدہ کا مطلب دسترخوان ہے، تو کھانے پینے کے دسترخوان لگ گئے۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو سوال اٹھا کہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، کیا کھانا حلال ہے کیا کھانا حرام ہے، تو سورہ انعام آ گئی، اس نے انعام کا معنی مویشی، تو بتا دیا یہ جانور حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کھا سکتے ہو یہ نہیں کھا سکتے ہو۔ لہٰذا اس احتیاط کے مطابق بندے نے کھایا، کھا کے اپنی اس نے کہ بدن کی ضرورت کو پورا کیا۔ اب ضرورت تو پوری ہو گئی، اب اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہو کہ ضرورت پوری ہوگی، اب فضیلت کا کام کرو، اور فضیلت کا کام یہ کہ جس نے یہ نعمتیں دی تھی اس نعمت دینے والے کا حق ادا کرو، اس کا پیغام حق لوگوں کو پہنچاؤ، مملوک کو مالک سے جوڑو، مرزوق کو راضی کا پتہ دو۔ تو سورۃ آراف آ گئی، اس نے تبلیغی احکام کا یہ حکم دے دیا کہ اب یہ احکام شریعت لوگوں کے اندر پہنچاؤ۔ اب جب تبلیغ کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، کوئی خر دماغ ہوتے ہیں، کوئی سلیم الطبع ہوتے ہیں۔ اب خر دماغ آئے تو ان سے مڑ بھیڑ ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، جنگ و جدال ہو گیا۔ اب لڑائی جو ہوئی تو انفال آ گئی کہ لڑائی کی حدود اور آداب بتا دیے کہ اگر کسی سے لڑنا تو یہ حدود ہیں، اس طریقے سے لڑنا چاہیے، یہ نہیں کہ وحشی جانوروں کی طرح لڑنے لگو۔ تو وہ جب اجتماعی لڑائی ہوئی بڑے پیمانے پہ تو جہاد بن گیا، تو جہاد کے اصول و قواعد آ گئے۔ پھر سامنے والے لوگوں کو مال تمہارے ہاتھ آیا، مال غنیمت آیا، تو اس کی تقسیم کیا ہوگی، اس کا ضابطہ کیا ہو گیا، وہ ساری تفصیل سورہ انفال میں بتا دی۔ اب جب تک انسان کسی کام میں لگا رہتا ہے تو اپنا محاسبہ نہیں کر سکتا، جب اس سے فارغ ہوتا اب سوچتا کہ یار یہ بات میں نے غلط کہہ دی، اس پر میں نے ظلم کر دیا، یار اس دشمن پہ زیادتی ہو گئی، اب یاد آتا ہے، اب وہ زیادتی ہو گئی تو اب اس کا دل گھبراتا ہے، یار میں ظلم ہو گیا، یہ کل روز قیامت میں کیا جواب دوں گا، گھبراہٹ پیدا ہوگی طبیعت میں۔ تو اللہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، سورہ توبہ آ گئی ہے، توبہ کر لو۔ اب توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد دل کو جو ہے تسکین ہو گئی کہ چلو یار دل ہلکا ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک راہ ہمیں بتا دی، تو سورہ توبہ سے اس کی وہ خطا معاف ہوئی۔ جب توبہ سے فارغ ہوا اور ندامت کے آنسو بہائے تھے تو معصیت کی سیاہی بھی صاف ہوئی، تو دل کے اندر اطمینان پیدا جب ہوا تو جو وحشت گناہ کی وجہ سے اللہ سے ہو گئی تھی، دوری ہو گئی تھی اس کو اللہ سے اور دور رہنے لگا تھا، اب جب توبہ کر لی تو اللہ سے انس پیدا ہو گئی اس کو، اچھا اللہ سے اس کو ایک محبت پیدا ہوگی، تو یونس اتر آئی کہ یونس انس سے ہے تو اس کو اللہ سے انس پیدا ہو گئی کہ توبہ کر کے اللہ کی آغوش میں اور قریب ہو گیا۔ چنانچہ اس میں حضرت یونس کی توبہ کا بھی ذکر کیا کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب توبہ کی تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے ایک انس ہو گیا، اور ان کی قوم نے بھی توبہ کی تھی، اچھا، اور عذاب بالکل سر پہ تھا، سچی توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو توبہ کے بعد جو انسان کو اللہ سے انس اور محبت پیدا ہوتی ہے اور معصیت کی وحشت ختم ہوتی ہے، اس کی شان اللہ نے سورہ یونس میں بیان کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے پوری مربوط سلسلہ جو ہے سورہ یونس تک چلا، اور سورہ یونس جو ہے، اور یہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صداقت قرآن کا دعویٰ کیا ہے۔ جیسے میں عرض کیا تھا کہ سورت میں اللہ ایک دعویٰ کرتے ہیں، تو صداقت قرآن کا دعویٰ کیا اور اس کو ثابت کرنے کے لیے 10 عقلی دلائل پیش کیے ہیں اور ایک نقلی دلیل پیش کی ہے، اچھا، اور ثابت فرمایا کہ قرآن سچی کتاب ہے، اور جب سچائی والے کلام کے ساتھ جب جڑ جاؤ گے تو تمہیں جو انس اور الفت حاصل ہو جائے گی۔ جیسے انسان آج کتاب کو دوست بناتا ہے
اور دوست اگر اچھا ہو تو انسان کو اس اور راحت ملتی ہے، دوست برا ہے تو انسان بے چین اور تکلیف میں پڑتا ہے. تو یہ قرآن جو ہے یہ سچی کتاب ہے، اس کو تم دوست بناؤ گے تو تمہیں یونس والی اونس مل جائے گی، کہ یونس کا لفظ جیسے میں نے بتایا اونس سے ہے جی، اور خود انسان بھی ان سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو قلبی راحت اور اطمینان عطا کر دیں گے، اور دنیا کے اندر راحت مل جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. بالکل صحیح. بندہ بعض دفعہ سامان راحت تو اکٹھے کر لیتا ہے جی ہاں. لیکن راحت نہیں ملتی، راحت اور سکون نہیں ملتا. جی. تو فرمایا کہ وہ یہ قرآن کریم جو سچی کتاب ہے اس سے تمہیں وہ انس و الفت حاصل ہو جائے گی. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس میں یہ مضامین بیان کیے. اب جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، لکھا ہے کہ اگر کسی پر بہت بڑی مصیبت آفت آ گئی ہے جس سے چھٹکارے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی تو 13 مرتبہ سورہ یونس کا ختم کر لیں. 13 مرتبہ سورہ یونس کا ختم کریں، اکیلے بیٹھ کے کر لیں یا چند لوگ بیٹھ کے 13 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی اس آفت سے چھٹکارا دے دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کو جنات کا اثر ہو گیا ہے، جادو ٹونے کا اٹیک ہو گیا ہے، یا ایک باولا پن پیدا ہو گیا، خاص طور پہ یہ بچوں میں آٹیزم کا جو مرض عام ہے تو بچہ باولی حرکتیں کرتا ہے. تو سورہ یونس کے اندر اس کا زبردست علاج ہے کہ سورہ یونس پانی پہ دم کر کے اس بچے پہ صبح دوپہر شام 3 مرتبہ چھینٹے مارے اور یہ اس کو پانی پلائیں اور تیل پہ دم کر کے 2 قطرے اس کے کان میں ڈالے اور سر کی مالش کریں. 21 ڈیز کر لیں پابندی سے. ایسا زبردست کے اندر اکثیر اثر ہے کہ وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ آپ نے بہت زبردست بات کی، لیکن میں اس سے پہلے آپ کی جو پچھلی بات مجھے آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ انسان بھی انس ہے اور یونس بھی انس ہے، یعنی پیار و محبت کی بات ہو گئی نا. انس کا مطلب ہے پیار. ٹھیک ہے. تو یعنی قرآن ہماری جو پیار و محبت کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں سکھا رہا ہے. یہ اس میں یہی ہے. یہ فرمائیے کہ یہ سورت کتنی بڑی ہے جو کہ 13 دفعہ جن لوگوں کو پڑھنی ہو ان کے لیے کتنی آسان یا مشکل ہے؟ بالکل. یہ سورت جو ہے وہ 109 آیتیں ہیں اس کی. جی 109 آیتیں ہیں، 10 رکوع ہیں اس کے. جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کی تیسری منزل کی پہلی سورت ہے، کیونکہ قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں. جی. منزلیں کا مطلب یہ ہے کہ جمعرات سے آپ تلاوت شروع کریں، جمعرات کو قرآن ختم ہو جائے گا. ایک منزل آپ روز تلاوت کر لیں. ایک منزل اس میں تقریباً 4-5 صورتیں ایک منزل میں آتی ہیں، بڑی صورتیں. جی. اور اس کو علماء نے بڑا دلچسپ فمی بشوق کے لفظ میں بند کیا ہے. لفظ فمی بشوق. اچھا. فمی بشوق کا مطلب ہے پہلے فا ہے تو پہلی منزل قرآن کی فاتحہ سے شروع ہوتی ہے. جی. پھر اس کے بعد میم آ گیا، دوسری منزل سورہ مائدہ سے شروع ہوتی ہے. اچھا. پھر یا آ گیا تو تیسری منزل یونس سے شروع ہوتی ہے. اچھا. تو یہ تیسری منزل شروع ہو رہی ہے اس سے. ہمیں تو یہ باتیں نہیں پتا. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ 30 سپارے ہیں. 30 سپارے ہیں. لیکن یہ منزل والی بڑی دلچسپ ہے کہ اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ جمعرات سے جمعرات پورا قرآن میرا ختم ہو جایا کرے، اور اولیاء اللہ مشائخ ایسے ہیں جو جمعرات کی جمعرات قرآن ختم کرتے ہیں، تو اس کے لیے منزلیں بنی ہوئی ہیں. بالکل. تو یونس سے تیسری منزل شروع ہوتی ہے. پھر آگے لفظ آگے بشوق، با کا لفظ ہے تو بنی اسرائیل جو صورت ہے اس سے چوتھی منزل شروع ہوتی ہے. اچھا. پھر شین آ گیا تو شورا صورت آتی ہے، تو شورا سے جو ہے وہ 5ویں منزل شروع ہوتی ہے. پھر واو آتا ہے تو اس سے وصافات، سورہ وصافات سے 6ٹھی منزل شروع ہوتی ہے. اور شوق کے بعد قاف آخر میں ہے، سورۃ قاف سے 7ویں منزل شروع ہوتی ہے جو والناس تک جاتی ہے. تو اس طرح یہ پورا قرآن جو ہے 7 منزلوں میں بند ہے. اور سورہ یونس اس سے تیسری منزل کی پہلی سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے.